اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، محی الدین بھائی نہیں ہے، نعمان بھائی ابھی بیٹھے ہوئے تو تھے، جمیل بھائی ہیں۔ اچھا، آج تاریخ 22 ہے نا، 22/12/2025۔ اس کے بعد محمد جاوید بھائی، جاوید بھائی بھی بیٹھے ہوئے تو تھے۔ افضال بھائی کا ہے؟ ہاں، افضال بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف بھائی بھی ہیں۔ ہاں، جاوید بھائی کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے، میں اشرف بھائی سمجھ کے بول رہا تھا۔ ہاں، معین بھائی ہیں۔ بھائی اور معین بھائی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف بھائی بھی آ گئے، صحیح۔ افضال بھائی ہو گئے، جمیل بھائی ہو گئے، محی الدین آج نظر نہیں آ رہے، اور یہ محمد جاوید بھائی بھی کافی دنوں سے دیکھ نہیں رہے۔ بتاتے تو ہیں کہ میری جو ہے نا وہ والدہ یا وہ بچے ادھر روک لیتے ہیں اکثر، ہو سکتا ہے یہ وہی چکر ہو گیا ہوگا دوبارہ۔ ہاں، ان کا لکھ دیا، لائیں حاضری لگاتے ہیں۔ خورشید بھائی آ گئے نا، لکھ لیں، لیکن ان کو نا بریانی اور چاہیے ہوتا ہے، قورمہ لازمی ہے، اتنا باتیں ویسے نہیں آتی۔ بریانی قورمے کی چھینٹیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہاں تو خوب کھائیں گے انشاءاللہ۔ ارے چلہ لگا کے آئیں، یہ 3 دن پورے لگائیں گے وہاں، آپ تو 3 دن پورا وہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ نعمان بھائی کو کام سے جانا تو وہ بتایا انہوں نے۔ مبین بھائی تو معین بھائی ہیں، معین بھائی وضو کر رہے ہیں، معین بھائی وضو کر رہے ہیں۔ محی الدین بھائی نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آئے آج، وہ اپنے کام کے سلسلے میں لگے ہوئے تو ہیں۔ محی الدین ٹائر شاپ کے چکر میں نا، ٹائر شاپ کھلنا چاہ رہے ہیں نا وہ، ادھر ہی نہیں، ناگن پہ۔ میں نے مشورہ دیا تھا ادھر ہی کر لیں، ہاں وہ ناگن پہ میرا خیال ہے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹائر کا ہوتا ہے نا کام، پنچر کا، اور یہ والا۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا جی، اب یہ ہمارا صفحہ نمبر ہے 113 اور الدرس الثانی والخمسون۔ آپ یا تو ادھر آ جائیں، اس والی میں ادھر دیکھ لیں۔ الدرس الثانی والخمسون، یعنی کہ خمسون 50 اور ثانی کہتے ہیں 2 تو 52، 52۔ النزہۃ فی البستان، نزہہ کہتے ہیں سیر و تفریح کو، اور بستان کہا جاتا ہے باغ کو، یعنی کہ باغ میں سیر و تفریح۔ فی کے معنی آپ کو پتہ ہے میں کے لیے آتے ہیں، سیر و تفریح۔ النزہۃ سیر و تفریح، کس میں؟ فی البستان، باغ میں۔ ھذا بستان محمود، یہ محمود کا باغ ہے۔ ندخل فی البستان، اب یہاں نا جمع متکلم کے صیغے چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم سب، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، آخری صیغہ ہے 14واں۔ ندخل، نون آ گیا نا، اس سے پتہ چلا کہ ہم داخل ہوتے ہیں، ہم سب داخل ہوتے ہیں فی البستان، باغ میں۔ نمشی تحت الاشجار و بین الازہار، نمشی، مشی یا یمشی کہا جاتا ہے چلنے کو، نمشی ہم چلتے ہیں، تحت الاشجار، تحت کہتے ہیں نیچے، اشجار درختوں کے، ہم درختوں کے نیچے چلتے ہیں۔ وبین الازہار، وبین اور درمیان، ازہار پھولوں کے، اور پھولوں کے درمیان۔
नअकुलुल अस्मार व नशुम्मुल अज़हार। नअकुलुल यानी कि हम खाते हैं, अल अस्मार फल, अल अस्मार फल, व नशुम्मु और हम सूंघते हैं, अल अज़हार फूल, हम फूलों को सूंघते हैं, अल अस्मारु हुल्वतुन लजीज़ा, जितने भी फल हैं वो क्या है, उम्दा, लजीज हैं, उनका जायका, हुल्वा जायका, हुल्वतुन जायका, वल अज़हारु जमीला और फूल जितने वो खूबसूरत हैं, व राइहतुहा तय्यबा और उनकी खुशबू बड़ी उम्दा है, तय्यबा उम्दा। न लाबू हम खेलते हैं, लाइबा यलाबू खेलना और न लाबू हम सब खेलते हैं, अलल हशीशिल अख्दर हरी घास पर, हशीश कहते हैं घास को और अख्जर कहते हैं हरी, हरी भरी घास पर हम खेलते हैं, हरी भरी घास, अलल अला पर, व नजलिसु अलल मकाइदी व नतकल्लमु और हम बैठते हैं, नजलिसु हम बैठते हैं, अलल मकाइदी बैठने की जगहों पर, नशिस्तों पर, व नतकल्लमु जैसे बेंचें लगी हुई होती हैं ना, उनको भी मकाइद कहते हैं अरबी में, व नतकल्लमु और हम बातें करते हैं, कलाम करते हैं हम, नस्माउ अस्वातन जमीलतन लित्तुयूर हम सुनते हैं, समिया यस्माउ सुनना, सामे भी उसी को कहते हैं, इसी से नस्माउ हम सुनते हैं। सफ़ा नंबर 113, नस्माउ हम सुनते हैं, अस्वातन आवाज़ें, सऊत आवाज़, अस्वातन आवाज़ों को, जमीलतन खूबसूरत, लित्तुयूरी परिंदों की, हाँ ताइरुन परिंदा और तुयूर उसकी जमा है, 113 सफ़ा नंबर, लित्तुयूरी परिंदों की हम खूबसूरत आवाज़ें सुनते हैं। सुम्मा नखरुजु मिनल बुस्तान फिर हम निकलते हैं, सुम्मा फिर, नखरुजु हम निकलते हैं, मिनल बुस्तान बाग से, बागीचे से हम निकलते हैं, व नऊदु इला बुयूतिना मसरूरीन और हम लौटते हैं, इला बुयूतिना अपने घरों की तरफ, मसरूरीन खुशी से, मुस्कुराते हुए, ज़ाहिर हम खुश हो जाते हैं, दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है। सुआलन व जवाबन, लिमन हादल बुस्तान, लिमन माना किसका, हाँ लिमन हाजल बुस्तान ये बागीचा किसका है, ये सवाल है, और जवाबन हादा बुस्तानु महमूद ये महमूद का बागीचा है, महमूद का बाग है। ऐना नमशी फिल बुस्तान कहाँ हम चलते हैं बाग में, बागीचे में हम किस चीज़ पर, किस जगह पे चलते हैं, तो अभी ऊपर बताया था कि तमशूना तहतल अशजार, हाँ हाँ तुम सब चलते हो दरख्तों के नीचे, वमादा नअकुलु और क्या चीज़ है जो हम खाते हैं, तो वो जवाब फिर देते हैं, ताकुलून अल अस्मार तुम सारे फल खाते हो, बाग में तो ज़ाहिर है फल ताज़ा ताज़ा मिलेंगे मज़ेदार, वमादा नशुम्मु और क्या है जो तुम सूंघते हो, शम्मा यशुम्मु सूंघना, नस्तशुम्मुना अल अज़हार तुम सब सूंघते हो फूलों को, क्योंकि बाग में तो यही होता है, महक फूलों की फैली होती है और ताज़ा फल इंसान, फिर हरी भरी घास और फिर दिल जो है उसका क्या होता है, शादमान होता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कैफ़ तामुल अस्मार कैसे हैं जायके में फल, ये पूछ रहे सवाल कर, कैफ़ा माना कैसे हैं, हाँ कैफ़ा अंता तुम कैसे हो, तो कैफ़ा कैसे हैं, तामुन जायका, अल अस्मार फलों का जायका कैसा है, कराची वाले फल तो नहीं है, तामुल अस्मारी हुल्वुन भाई फल जो है उनका जायका हुल्वुन बड़ा लजीज है, मज़ेदार है, ये तो एक नंबर है, कलर किए हुए कराची वाले फल नहीं है, यहाँ तो कलर कर देते हैं ना, स्ट्रॉबेरी पे लाल कलर,
مینگو پہ یلو کلر, سارے کلر یہ کلر والے ہوتے ہیں اصل میں, پھل والے کم ہیں, کلر والے باقاعدہ. ہاں یہ ڈاکٹر بھی ہیں. یہ دنیا میں ملیں گے آپ کو ایسے ایسے ہوتے ہیں کوئی فروٹ والے, دنیا میں کوئی ملتا ہے ایسا جو ڈاکٹر بھی ہو فل, اور یہ پھلوں کے ڈاکٹر ہیں بھائی. وہ انجیکشن ڈال دیتے ہیں. حالانکہ پھلوں کے ڈاکٹر ابھی تک انگریز نہیں پیدا کر سکے. ادھر خود صلاحیت کار ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں پھلوں کے ایسے ایسے. وکیف رائحۃ الازہار, اور کیسی خوشبو ہے پھولوں کی. رائحتھا طیبہ, ان کی خوشبو بڑی عمدہ ہے, زبردست ہے. این نلعب فی البستان, کہاں ہم کھیلتے سب باغ میں, یہ تو بتائیں. تلعبون علی الحشیش, تم سب کھیلتے ہو گھاس کے اوپر, گھاس پر کھیلتے ہو. وَأَيْنَ نَجْلِسُ, اور کہاں ہم بیٹھتے ہیں. تجلسون علی المقاعد, تم سب بیٹھتے ہو بینچوں پر. بیٹھنے کی جگہ کوئی بھی ہو نا اس کو مقعد کہا جاتا ہے. جیسے یہ ممبر بھی ہے, اس کو بھی مقعد کہہ سکتے ہیں, کرسیوں کو بھی مقعد کہہ سکتے ہیں, کرسی بھی کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے. تو مقاعد بیٹھنے کی جگہیں بہت ساری, یہ جمع ہے. وَمَاذَا نَسْمَعُ, اور کیا ہے جو ہم سنتے ہیں. باغ میں بیٹھے ہوئے تو کیا سنیں گے بھائی. ہاں تسمعون, تم سب سنتے ہو. اصواتت طیور, پرندوں کی آوازیں, تو وہ اور انسان کو مزہ آتا ہے. ظاہر ہے جیسے انسان جو ہے وہ کہیں دیہات میں ہوتا ہے, گاؤں میں, اور صبح صبح کا وقت ہوتا ہے تو خوبصورت مزیدار. ہاں دیکھ رہے ہیں حضرت, دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑا نکلیں, ایک ہفتہ کوئی ایسی جگہ پر رہیں کہ تازہ تازہ صبح صبح پروٹھے مل جائیں, اور تازہ گھی لگا ہوا ہو, اور پھر تازہ دودھ کی لسی مل جائے. ہاں سرسوں کا ساگ, وہ کھانے کی ماحول وہی ہے. بیٹھے بیٹھے چلے جائیں گے. یہ وہی والے پیر صاحب جو پہنچی ہوئی سرکار, پہنچی ہوئی سرکار والی. کل ہم نے ایک واقعہ سنا ہے نا ادھر, وہ اس نے بولا اپنی بیوی کو میرا جو پیر ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. تو بیوی نے بولا اچھا تو کرو, اس کی دعوت کرتی ہوں, لے آؤ کھانے پہ. جب لے آئے تو اب کھانا پیش کر دیا. اب پیر صاحب انتظار کر رہے ہیں, چاول ہے کہ بھائی سالن آئے گا تو میں شروع کروں گا. اب وہ کہہ رہا بھائی سالن تو لاؤ. بیوی کو بولا بھائی سالن, تو وہ جوتا لے کر آئی, ڈنڈا. بولا بھائی یہ تمہارا پیر یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ میں نماز پڑھتا ہے, اور اس کمبخت کو یہ نہیں پتہ چاول کے نیچے میں نے انڈا ڈال دیا, چھپائے ہوئے سالن نیچے. تو ڈنڈے سے نا. ہاں تو یہ نقلی پیر ہیں ایسے ماشاءاللہ آج کل جو ہے نا. یہ کل سنایا نا واقعہ, کل تفسیر ہوئی تھی نا سیرت میں, سیرت میں یہ بات آئی, یہ واقعہ آیا تھا. ہاں تو یہ کہ سکینہ بھی آتی ہے نا اس میں. سکینہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر نہیں پڑھی, ادھر جو ہے نا وہ شبنم پڑھے گی نماز. تو وہ 2-3 دفعہ وہ پھر غصے میں آ کے بولتا ہے کہ شبنم نے وہی نماز پڑھنی ہے جہاں میں نے پڑھنی ہے. وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے شبنم گرے گی, نہیں سمجھتا شبنم کوئی خاتون ہے, وہ آئے گی نماز پڑھے گی جدھر میں پڑھ لوں وہ اس کی جگہ ہے. آئینہ نجلس, کہاں ہم بیٹھتے ہیں. تو کہتے ہیں تجلسون علی المقاعد, بیٹھنے کی جگہوں پر, بینچوں پر بیٹھتے ہو. وماذا نسمع, اور کیا ہے جو ہم سنتے ہیں. تسمعون اصوات الطیور, آپ جو ہیں پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں. الی این نعود, کس طرف ہم لوٹتے ہیں, پھر جب واپسی کرتے ہیں کس طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں تعودون الی بیوتکم, تم سب لوٹتے ہو اپنے گھروں کی جانب. هل نعود محزونین, دیکھیں غمزدہ, کیا ہم لوٹتے ہیں غمزدہ ہو کر, مایوس ہو کے, غمزدہ ہو کر. محزونین, حزن عربی میں کہتے ہیں حزن, غمزدہ, ٹھیک ہے نا. غمزدہ کو کہا جاتا ہے عربی میں حزن, تو محزونین اسی کی جمع ہے. تم سب غمزدہ لوٹتے ہو کیا. لا بل تعود مسرورین, نہیں بلکہ ہم تو لوٹتے ہیں خوش و خرم, مزے کی. ظاہر ہے
جب دیہات سے بندہ آ رہا ہوتا ہے نکل کے تو وہ کہتا ہے اب یہ زمانہ کب آئے گا لوٹ کر، گزرا ہوا یادیں ہے نا بھائی. خاطب زملاءک وقل، اب یہ مشق کروا رہے ہیں، کہتے بھائی کلاس کے سارے طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، خاطب مخاطب ہو جائیں، زملاءک سارے دوست ہم مکتب، وقل اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں عربی میں، دیکھ کر پڑھیں. جیسے یہاں پر یہ انہوں نے جملے دیے، کہتے ہیں پھر اس کو آپ آگے لے کر چلیں. انتم یعنی کہ تم سب، یہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، یہ والا تیسرا صیغہ انتم، انتا انتما انتم، انتم یعنی کہ تم سب، تدخلون فی البستان باغ میں داخل ہوتے ہو. اب یہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ یعنی کہ تم سب، تو کہتے ہیں اس پورے سبق کو آپ تم سب پر بنائیں، کہ جیسے یہ کہہ رہے کہ انتم تدخلون فی البستان، تم سب داخل ہوتے ہو باغ میں، پھر کہہ رہے وتمشون تحت الاشجار، اور تم سب درختوں کے نیچے بیٹھتے ہو، وبین الازہار اور پھولوں کے درمیان بیٹھتے ہو، وتأکلون. دیکھیں اب میں ادھر سے دیکھ کے بنا رہا ہوں، یہ جو سبق ابھی ہم نے پڑھا نا یہاں پہ میں نے کھول لیا اور میں جمع کے صیغے بنا رہا ہوں مخاطب کے، ٹھیک ہے. وَتَأْكُلُونَ الْأَثْمَارَ اور تم سب کھاتے ہو پھل، وَتَشُمُّونَ الْأَزْهَارَ اور تم سب سونگھتے ہو پھول. ہاں الاسمار حلوۃ لذیذہ، یہ میں ادھر آ گیا نا، دیکھیں پچھلے سبق پہ آ گیا. اس کی دوسری لائن میں جملے بنا رہا ہوں تم سب مخاطب کے کریں، کیونکہ انہوں نے تو آگے ڈاٹ ڈاٹ دے دیا نا، کہہ رہے اب اس پورے سبق سے آپ یوں مخاطب کر کے تم سب یوں کرتے ہو بنائیں، ٹھیک ہے نا. والازہار جمیلہ اور خوبصورت پھول تم سب سونگھتے ہو دیکھتے ہو، ورائحتها طیبہ اور ان کی خوشبو بڑی عمدہ ہے، وتلعبون اور تم سب کھیلتے ہو. تیسری لائن میں نلعبو ہے نا، تو آپ کیا بنائیں گے تم سب، وتلعبون اور تم سب کھیلتے ہو، علی الحشیش الاخضر ہری گھاس پر، وتجلسون اور تم سب بیٹھتے ہو، علی المقاعد کے بینچوں پر، وتتکلمون اور تم سارے باتیں کرتے ہو، وتسمعون اور تم سب سنتے ہو، اصواتا جمیلتا للطیور خوبصورت پرندوں کی آوازیں، ثم تخرجون پھر تم سب نکلتے ہو، من البستان باغ سے، وتعودون اور تم سب لوٹتے ہو، الی بیوتکم اپنے گھروں کی طرح، مسرورین خوش و خرم. اب دیکھیں تمرین پہ آ جائیں واپس. اب اسی طرح کہہ رہے خاطب الطفلات وقل، یعنی کہ بہت ساری لڑکیوں سے مخاطب ہو کر اب آپ پورا سبق سنائیں، یعنی کہ اب آپ لڑکیوں کے بارے میں یہ ساری باتیں کریں جو ہم نے پیچھے سبق پڑھا، کہ تم ساریاں یہ کرتی ہو، تم ساری لڑکیاں پھر یوں کرتی ہو، پھر ایسے کرتی ہو، پھر ویسے کرتی ہو. تو انہوں نے شروع کے 2 جملے بتا دیے، پھر کہتے ہیں آگے آپ خود بنائیں. جیسے انتنا تم ساری عورتیں، یہ والا صیغہ ہے، یہ والا چھٹا، انتنا تم سب عورتیں، تو اس پر آپ بنائیں. انتنا تدخلن فی البستان تم سب عورتیں داخل ہوتی ہو باغ میں، وتمشین تحت الاشجار اور تم سب عورتیں چلتی ہو درختوں کے نیچے. اب پیچھے سبق پہ آ جائیں تو آگے بنائیں. دیکھیں وبین الازہار، پیچھے سبق پہ واپس آ جائیں، پہلی لائن کے آخر میں دیکھیں تو انہوں نے بتایا، کہا کہ وتمشین تحت الاشجار تم سب چلتی ہو درختوں کے نیچے، وبین الازہار اور پھولوں کے درمیان، وتأکلین الاسمار. دیکھیں یہ نأکلو سے کیا بن جائے گا، دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے، دوسری لائن. ہاں وتأکلین اور تم سب کھاتی ہو، الاسمار پھل، وتشمین اور تم سب سونگھتی ہو، الازہار پھول، الاسمار حلوۃ لذیذہ اور وہ کیا ہے پھل لذیذ ہیں مزیدار، والازہار جمیلہ اور پھول خوبصورت ہیں، ورائحتها طیبہ اور ان کی خوشبو عمدہ ہے، وتلعبین. اب یہ دیکھیں تیسری لائن سبق میں ہی چل رہی ہے، نلعبو ہے نا تیسری لائن میں دوسرا لفظی دیکھیں نلعبو،
تو ہم اس کو یہ والا سیغہ بنائیں گے کہ وَتَلْعَبِينَ اور تم ساری کھیلتی ہو علی الحشیش الاخضر ہری گھاس کے اوپر وَتَجْلِسِينَ علی المقاعد وَتَتَكَلَّمِينَ اور تم سب بیٹھتی ہو بینچوں پر اور باتیں کرتی ہو وَتَسْمَعِينَ اور تم سب سنتی ہو اصواتً جمیلۃ للطیور ثم تخرجین پھر تم سب نکلتی ہو من البستان باغ سے وتعودین فی بیوتکن پھر تم سب لوٹتے ہو اپنے گھروں کی طرف مسرورین خوش و خرم. سمجھے آپ؟ تو یہ الگ الگ انداز سے دیکھیں بنوائے آپ سے انہوں نے نا جملے. تو یہ بہترین انداز ہے عربی کو سیکھنے کا بھی. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کمل العبارت التالیہ آنے والی عبارت کو اب آپ اس طرح مکمل کریں کہ یہ پہلا صیغہ انہوں نے بنایا جمع متکلم یعنی کہ ہم سب یہ کرتے ہیں یہ صیغہ لے آئے. جیسے دخلنا فی البستان ہم سب باغ میں باغیچے میں داخل ہوتے تو اب ہم سب کر کے یہ پورا سبق بنائے. اس طرح بھی یہ بنانا ہے. تو یہ انداز ہے سیکھنے کا. اب دیکھیں ترجم بالاردیہ اردو میں کہتے ہیں ترجمہ کریں. اب میں یہ عربی پڑھتا ہوں اردو جس کو جتنا سمجھ آ رہا ہے بتائیں. یقول الوالد لابنہ یقول والد کہتے ہیں لابنہ اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنے والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا بیٹا ہاں اے میرے بچے اے میرے بیٹے اذهب الی الحدیقہ اذهب الی فرعون کے پاس جاؤ. ہاں باغ میں جاؤ گے ہاں جاؤ باغ میں جاؤ حدیقہ باغ کی طرف والعب فیہا والعب لعب یلعب کھیلنا والعب اور کھیلو فیہا فی مانا میں ہاں اس میں باغ میں کھیلو بھائی. جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں بولتے ہیں بھائی جاؤ باغ میں کھیلو. وانظر الی اشجارہا وانظر اور دیکھو درختوں کی طرف وازہارہا اور اس باغ کے پھولوں کی طرف وجلس علی حشیشہا اور بیٹھ جاؤ گھاس پر ولا تقطف ثمرۃ ولا زہرۃ قطف یقطف توڑنا لا تقطف مت توڑو اور مت توڑو ثمرۃ پھلوں کو پھل مت توڑو بھائی اور دوسرا زہرۃ پھول نہ پھل توڑو اور نہ پھول توڑو ولا تکسر غصنن کہتے ہیں ٹہنیوں کو. ہاں بنا لے اب تو آسان ہو گیا. اور کیا بھی نہیں توڑو ٹہنیاں بھی مت توڑو. تکسر کسرہ یکسر توڑنے کو کہتے ہیں. ولا تضرب احدا اور کسی کو بھی احدن کسی ایک کو بھی لا تضرب مت مارنا کسی ایک کو بھی مت مارو. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں کسی کو بھی مت مارو لڑو نہیں. وامشی فی الطریق اور چلو راستے میں راستے کے علاوہ والی جگہ پہ نہیں چلو جدھر بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں چلنا چاہیے. وانظر امامک اور آگے کو دیکھو. بچے جیسے ادھر ادھر دیکھ کے بھاگتے ہیں چلتے ہیں تو بھائی آگے دیکھ کر چلو. ولا تلتفت یمینا ولا یسارا اور دیکھو ادھر ادھر دائیں بائیں مت دیکھو سیدھا آگے دیکھو. ظاہر ہے آگے چل رہا ہے بھاگ رہا ہے بچہ ہے دائیں بائیں دیکھے گا تو ٹکرائے گا آگے. تو ولا تلتفت یعنی کہ التفات مت کرو متوجہ مت ہو یمیناً سیدھی طرف ولا یسارا نہ الٹی جانب. تو سیدھے آگے پیچھے دیکھ کر مت چلو بس آگے دیکھ کر چلو سامنے اس طرح. اب کہتے ہیں کون المثنى والجمع من الافعال التالیہ اس سے تثنیہ اور جمع بنائے جو لفظ یہ بتا رہے ہیں. جیسے ایک لفظ کہہ رہے ہیں اذهب جاؤ ایک مرد ایک انسان کو بولا. اب دو کو ہم بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے الف پڑھائیں گے اذهبا تو دو بن گیا تثنیہ. اور جمع بنانا ہوگا تو واو نون پڑھائیں گے ذهبون اور اذهبون کہ تم سب مر جاؤ. ذهبون تو ماضی کا ہوا نا یہاں پر چونکہ امر کا صیغہ لائیں تو اذهبون. ایسے ہی العب
ایک مرد تم کھیلو, 2 مرد کھیلو تو الف بڑھا کے 2 بن جائے گا. کیسے؟ العبا, تم 2 مرد کھیلو, اور جمع بنانے کے لیے واو نون بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ العبونا, واو نون, العبونا, تم سب مرد کھیلو. انظر, تم ایک مرد دیکھو, 2 مرد دیکھو, الف بڑھائیں گے تو انظرا, انظرا, اور واو نون بڑھائیں گے تو جمع انظرونا. تم سب دیکھو. ہاں, انظرونا. یہ والا اس دن تفسیر میں بھی لفظ آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا نہیں بولو, بلکہ صحابہ کو کہا کہ انظرنا بولیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ ہماری طرف دیکھیں یا رسول اللہ. راعنا یعنی کہ ہمیں ہماری بات کی رعایت رکھیں. تو منافقین کھینچ کے بولتے تھے راعینا, او چرواہے, نعوذ باللہ, حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ. تو صحابہ بھی دیکھا دیکھی تو اللہ نے منع کرا. تو انظرنا وہاں بھی کہا, یہاں بھی دیکھیں وہ لفظ لے آئے انظر. تو تثنیہ 2 بنانے کے لیے انظرا, جمع بنانے کے لیے انظرونا. اجلس, ایک مرد بیٹھو, 2 مرد تم بیٹھو تو اجلسا, اور سب مرد تم بیٹھو اجلسونا. ہاں, امشی, امشیا, تم دونوں چلو, اور امشونا, تم سب چلو. لا تجلس, تم ایک مت بیٹھو مرد, لا تجلسا, تم دونوں مت بیٹھو. لا تجلسونا, تم سب مت بیٹھو. لا تضرب, تم ایک مرد مت مارو. لا تضربا, مت مارو. لا تضربونا, تم سب مرد مت مارو. لا تلتفت, تم ایک مرد ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. لا تلتفتا, تم 2 مرد ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. لا تلتفتونا, تم سب مرد ادھر ادھر مت دیکھو. لا تضحک, تم ایک مرد مت ہنسو. لا تضحکا, 2 مرد مت ہنسو. لا تضحکونا, سب مرد مت ہنسو. لا تکسر, تم ایک مرد مت توڑو. لا تکسرا, تم 2 مرد مت توڑو. لا تکسرونا, تم سارے مرد مت توڑو. تو دیکھیں یہ تکسر میں توڑنا. تکسر, ہاں, کسرہ یکسر عربی میں کہتے ہیں توڑنے کو. جیسے ابھی آیا تھا نا تکسر الغصونا, ٹہنی مت توڑو. یا کوئی اور چیز بھی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں, جو بھی چیز نہیں توڑنے کا آپ حکم دیں. ہاں, چلیں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, یہ دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ, اہم ہے. اب ہمارے پاس فقہ تھا آج, فقہ پڑھ کے پھر نورانی قاعدے پہ آ جاتے ہیں. فقہ میں ہمارا الحمدللہ کافی آگے آ گیا. چمڑے کے موضوع کا بھی ذکر ہو گیا, یہ دباغت بھی ہو گئی تھی, استنجا کا بیان چل رہا تھا. صفحہ نمبر ہے 69, 59, بلکہ یہ 59 بھی پورا ہو گیا تھا, 70 پہ آ گئے تھے. ہاں, 70 پہ آ گئے, 70, صفحہ نمبر 70 تک آ گئے تھے. بلکہ 70 بھی مجھے یاد پڑ لیا ہم نے, 70 بھی ہو گیا. آگے آ جائیں. یہ نماز بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ اوقات جن میں جو ہے نا, ہاں, نماز کے مکروہ اوقات کا ذکر چل گیا تھا. اس کو بھی ہم نے یہ والا صفحہ کر لیا تھا. وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, یہ بھی ہو گیا تھا. اب آ جائے 76 صفحہ نمبر, اذان اور اقامت کا بیان. یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ, پھر دہرائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. 76 اذان و اقامت. آگے اذان اور اقامت کا بیان. کہتے ہیں اذان کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص طریقے پر مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کا اعلان کرنا اذان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اشارے سے سکھا دیا گیا. ٹھیک ہے نا, صحابی آئے اور صحابی دیکھا تھا, کر کے دکھا دیا. ہاں. اقامت کی تعریف کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مخصوص طریقے پر مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز شروع ہونے کی اطلاع دینا اقامت کہلاتا ہے. کہ بھائی اب نماز شروع ہو رہی ہے, کیونکہ ایک بڑا کام شروع ہو رہا ہے, اس لیے پہلے اس کی خبر اذان سے دی جا رہی ہے, پھر اقامت سے 2 دفعہ باخبر کیا جا رہا ہے. اور تیسری دفعہ جو ہے نا وہ وقت ہے, وہ وقت خود بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے.
کہ دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا. ہاں تو یہ چونکہ اہم عمل ہے اس لیے اذان اور اقامت کا حکم. کہتے ہیں فرض عین نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی سنت جو کہ تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہمیشہ، چھوڑی نہیں. تو فرض عین چھوڑنے پہ اس پہ گناہ ہوگا. اذان اور اقامت کا حکم بتا رہے فرض عین نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، خواتین کی بات نہیں کر رہے. فائدہ: اذان و اقامت صحیح ہونے کے لیے درج ذیل باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. نماز کا وقت داخل ہونا، اب اگر وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دی تو نہیں ہوئی، اس لیے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان و اقامت صحیح نہیں ہوگی. اذان اور اقامت کا عربی زبان میں ہونا، لہذا کسی دوسری زبان میں اذان و اقامت صحیح نہیں ہوگی. ابھی کراچی میں بھی ایک علاقے میں مؤذن صاحب پکڑے گئے. وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے مائک اور سارا سسٹم نا اپنے وہ حجرے میں ہی نا سیٹنگ کی ہوئی تھی، جگاڑ. تو بس وہ فجر کے جیسے ہی وقت ہوتا تو ان کا الارم بجا، وہیں سے اٹھے بٹن آن کیا اور لیٹے لیٹے اللہ اکبر اللہ. اب لوگوں کو ظاہر لوگ سن رہے، لیٹے لیٹے بندے کی آواز جو ہے الگ ہوتی ہے. یہ تو فون پہ پتہ چل جاتی ہے کہ یار خیریت ہے، آپ کی آواز الگ لگ رہی ہے، تو بندہ بولتا ہے میں لیٹے ہوئے بات کر رہا ہوں. کیونکہ لیٹے میں توازن تھوڑا الگ ہوتا ہے، اٹھ کے بیٹھ کے الگ ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے الگ ہوتا ہے. تو یہ جو حکم دیا نا ہاں بغیر وضو آنکھ کھلی الارم بجا، تو ایسے پہنچے ہوئی سرکاریں بھی ہوتی ہیں، پکڑنی پڑتی ہیں ان سرکاروں کو تھوڑا پیچھے. ہاں بہت آگے نکل جاتی ہیں بعض دفعہ یہ، تو ہمیں ان سب کا پتہ ہے. اب وہ لیٹے لیٹے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض دفعہ ایسا ہوا بیچ میں سو گیا. لوگ بول رہے لائٹ چلی گئی کیا ہو گیا. اب ان کو نہیں وہ سو، ارے بھائی وہ لیٹے لیٹے تو وہ نیند لگ گئی نا، بیچ میں اس نے بولا الصلاۃ خیر اور خود من النوم میں چلا گیا. من النوم میں چلا گیا. اب وہ لوگ کیا سمجھ رہے کہ یار لائٹ گئی ہے تو ہماری تو گئی نہیں، یہ صرف مسجد کی کیوں بیچ بیچ میں جا رہی ہے. اب وہ سو گیا. اچھا بعد دفعہ اس کی آنکھ کوئی 6-7 منٹ بعد کھلی تو اب وہیں سے دوبارہ یہ کچھ گڑبڑ ہے بھائی، شک ہو گیا نا لوگوں کو. اب لوگ پہنچ رہے بھائی مسجد بند ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اب چابیاں بھی بنائی ہوگی کسی نے کرنے کے لیے، بھائی کچھ تو سامنے آئے، مسئلہ کیا ہے چکر. اب وہ جب اذان ہوئی وہی چکر، تو وہ کھول کھال کے جب ڈھونڈ رہے تو کہہ رہے ہیں مائک تو یہ رکھے ہوئے، بندے کی اذان چل رہی ہے اور فل نیند میں ٹنا ٹن چل رہی ہے. تو دستک دی تو اب وہ دستک کی آواز بھی مائک میں آ رہی ہے. وہ سمجھ گئے ارے بھائی ہے تو اندر ہی اذان دے رہے، چلو دے رہے. تو جاگ واگ کے دیکھا تو وہ تو لیٹے لیٹے چل رہی ہے ماشاء اللہ. اور ہاں یہ ہوا واقعی، اور اکثر وہ نماز میں بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب دے دلا کے وہیں سو گئے. اور وہ خادم جو ہے نا اس نے مطلب دروازے کھول دیے، صاحب یہ وہ امام نے نماز پڑھا لی. میں نے بولا شاید کوئی حاجت ہو گئی ہوگی، ہو جاتا ہے انسان ہے. ہاں یہ مؤذن بھائی ایسا مطلب پکڑا گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے بہرحال. تو اب یہ اذان اور اقامت کا انہی مخصوص الفاظ سے کہنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لہذا دوسرے الفاظ سے اذان و اقامت صحیح نہیں ہوگی. اپنے انداز میں کہہ رہے تو ٹھیک نہیں ہے. اذان کی سنتیں اور مستحبات، اذان کی چند سنتیں مستحبات بتا رہے ہیں. باوضو اذان دینا، اب یہ تو دیکھیں وضو بھی نہیں ہے، اذان ہو جائے گی وضو کے بغیر، لیکن سنت یہی ہے کہ باوضو ہو کر اہتمام سے پورا ہوش میں آئے قبلہ رخ اذان دینا، کھڑے ہو کر اذان دینا. اذان کہتے وقت شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے سوراخ بند کرنا. یہ دیکھیں سنت ہے مستقل. ہاں اب تو بس یہ کہ ایسے رکھ لیا، بس رکھ لیا، اسٹائل ہے. ہاں یا تو یہاں سے دبا لے، یہاں سے دبا لے، باہر سے دبا لے، کوئی مسئلہ. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی آواز تیز ہوتی ہے خود بخود. بلند آواز سے اذان دینا، اب ایسے ڈھیلے ڈھالے دے رہے
تو یہ غلط ہے. خوش آوازی سے اذان دینا سیکھنا یہ ایسا عمل ہے. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، تیز تیز نہیں، بس جلدی ہے. اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا. جسم پورا پھیرنا ضروری نہیں ہے، سینہ بھلے ادھر رہے لیکن یہ گردن منہ پھیر لیا. یہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا. اذان کے کلمات ترتیب سے ہی کہنا، جو ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی. اقامت کی سنتیں اور مستحبات یہ بتا رہے ہیں. آپ اقامت کی چند سنت اور مستحبات یہ ہیں: باوضو اقامت کہنا، قبلہ رخ ہو کر اقامت کہنا، اور کھڑے ہو کر اقامت کہنا. آپ بستر پہ لیٹے لیٹے کہہ رہے تو یہ بھی غلط ہے. آواز تو آ رہی ہے نا بھائی، آواز آ گئی چلی گئی بس کھڑی ہو گئی جمع. کھڑے ہو کر اقامت کہنا. اقامت کے کلمات جلدی جلدی کہنا، یعنی اذان کے طرح ٹھہر ٹھہر کر نہ کہے جائیں. اقامت اذان کی بنسبت پست آواز سے کہنا اس کے مقابلے میں. حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب چہرہ پھیرنا. یہ اس میں بھی ہے، اقامت میں بھی، لیکن ہمارے ہاں اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا، غلط ہے. دیکھیں اقامت کہتے وقت ہاں بہت مسجد میں کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. اقامت کے کلمات بھی ترتیب سے کہنا. اذان اور اقامت کے مکروہات: جنابت کی حالت میں اذان و اقامت کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ اب سوتا بندہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، کیا پتہ اطلام ہوا اور وہ کہہ رہے اذان کہہ رہے اقامت کہہ رہے. بے وضو اقامت کہنا، بیٹھ کر اذان و اقامت کہنا یہ درست نہیں ہے. اذان کے کلمات کو ایسے ترنم کے ساتھ پڑھنا کہ حرکات یا حروف وغیرہ میں کمی بیشی یا تبدیلی لازم آ جائے، یہ بھی غلط ہے. اذان و اقامت کے دوران بلا عذر کھنکھارنا، یہ نماز میں بھی بلا وجہ کھنکھارنا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بار بار کر رہے تو یہ درست نہیں ہے. کبھی ہو گیا تو وہ تو ایک انسان ہے جیسے یہ آ گیا. تو مؤذن کا اذان اور اقامت کے دوران کوئی دوسرا کلام کرنا، مثلا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا وغیرہ، یہ بھی درست نہیں ہے عمل. اب اذان کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ، اس کو کرتے ہیں کیونکہ اب وقت کم ہے. سنت ہے، سنت، اور یہ جواب بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس میں آئے گا پورا جواب دینا چاہیے. نا اس کا بہت بڑا اجر ہے. بالکل. اور عورت کو کتنا مرتبہ مرد کو مسجد میں بتا. بہت اجر ثواب تو بہت ہے اس کا. بالکل. چلیں بھائی، نورانی قاعدہ تختی نمبر کون تو یہ دہرانی تھی ہم نے، تختی نمبر 16 یہیں سے شروع کر لیں. چلیں خورشید بھائی، 16 یہ تختی نمبر 16 یہیں سے دہرانا ہے، ایک ایک لائن پڑھیں تاکہ اندازہ ہو جائے. چلیں. ضاد الف لام مد زبر، ضاد الف لام مد زبر بول. لام دو زبر بولن. اس طرح. چلیں آگے. دال الف با، دال الف با مد زبر داب، داب با زبر با تین، تا دو زیر، تا دو زیر تین، دابتین. صحیح. ہا الف مد زبر، ہاں الف جیم مد زبر، ہاں الف جیم مد زبر، حاج، ہاں الف جیم مد زبر، حاج. کب حاجکا، یا حجکا، حاجکا. یا حجکا. چلیں آگے. یا اچھا. ہا الف جیم مد زبر، حاج، حاج جیم، حاجو، حاجو کا. چلیں اب آگے معین بھائی. لام زبر، لام زبر لا،
دواد زبر دعا ضاد الف لام دواد الف لام جبر زبر مد زبر مد زبر ضاد لام واو لو نون زبر نا ہاں لا لا ضالون ہاں لضالون لا ضالون واو زبر وا لام الف زبر لا ولا 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 الف زبر ود ہاں ہاں لام لام ملے گا صرف دعا سے. واو زبر وا لام ضاد زبر لام لو دعا سے ملے گا. واو زبر وا لام 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 دال زبر لام دعا زبر لاد دال زبر زا ولد الف دعا حمزہ حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ لام یہ سے لی ہاں نہیں دوبارہ دیکھیں واو زبر وا واو زبر وا لام ضاد زبر لد لام لام وا لام دعا زبر لاد ولد ولد ضاد الف لام دعاد الف لام ہاں زبر مد زبر ہاں ضال ضال ولد ضال ولد ضال لام یا زیر لام یہ سے لی ولد ضالین پھر بابا زبر لا ہاں ولد ولد ضالین آپ صحیح ولد ضالین پھر ولد آگے وف ولد ضالین پھر ذکر اس کو پھر اجے کر لیں ایک دفعہ واو زبر وا لام لام دعا زبر لام زبر لاز ولد دعا زبر دعا ضاد میں الف زواد دعاد الف الف لام دعا دعاد الف لام لام ہاں مد زبر مد زبر زوال ضال لام یزلی نون زبر نا ہاں ولد ضالین ٹھیک ہے وقف صحیح ولد ضالین ہاں چلے آپ اشرف بھائی یہ لے لے بھائی اگر چاہیے ہاں ہاں. حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو آ الف مد زبر ہا الف جیم مد زبر ہا الف جیم مد زبر ہا اتا حاج جیم واو پیش جیم واو مد زبر جیم واو نون جیم واو نون مد پیش مد پیش جون جون اتحاجون اتحاجون نون یا زرنی اتحاجونی جونی جونی واو زبر وا لام زبر لا ولا لام علی زبر لا ولا تا زبر تا ہا دعات کھڑا مد زبر حاد دعات پیش دو ضاد واو پیش دعات واو پیش دو ولا تحادو نون زبرنا ولا تحادون صحیح واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا مد صاد زبر فا کھڑا مد زبر ہاں صاد فا کھڑا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا وصاف تا زیر سی وصافاتی صحیح زبردست میم پیش مو دعات میم پیش مو دعاد ضاد الف را مد زبر دعات الف مد را مد زبر مد زبر مدار مدار را دو زیر رن مدارن وقف مدار صحیح ہو گیا پہلے جمیل بھائی کا نمبر ہے نا جی جی پہلے جی پا کہاں تک آیا ہے ہاں جیم الف مد زبر جا عظیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ تے صاد
زرتش تا طا صاد زرتش صاد الف صاد خا حمزہ صاد زبر الف خا صاد الف خا مد زبر صاخ 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 تا دو پس تا پستو خا زبر خا خا زبر خا تا دو پستو صاخاتو جاءت الصاخاتو آگے وف آگے وقت صاخت جاءت جاءت الصاخت واو زبر وا لام الف زبر لا جیم نون الف جیم الف نون جیم الف نون حمزہ زبر مد زبر مد زبر ولا جان نون ولا جان ولا جان نون دو پیش نون 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 ولا جان نون نون دو پیش نون نون دو پیش نون ولا ولا جان نون ولا جان نون اچھا فا فا زبر فا الف زیری حمزہ زیری وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو کی باری ہے پڑھو نا دوبارہ کیا ہے باری ہے اب ایک دفعہ پڑھ کے چلتے تو ایسی الٹا سیدھا وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو نا جب تک سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا بات کر دی آپ نے یہی تو بات ہے جب تک سمجھ نہیں آئے گا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی اچھا جی کیا سارے بہت وہ سناتے ہیں رشید بھائی چلیں آگے کہاں تک صحیح پڑھ لے نہیں پڑھ لے فا زبر فا ہاں فا زبر فا حمزہ زیر حمزہ زیر ادھر پڑھ لے دال زبر دا فائزہ فائزہ خود پڑھنا شروع کر دی جیم الف حمزہ حمزہ جیم الف مد جیم الف مد زبر جا 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 حمزہ زبر آ پہلے جا پھر آ جا آ تازتی تا توازیر تا 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 تازتی تیت تا تازتی تا زبر تا الف الف مذر الف میم حمزہ مد زبر تا تیت تام میم زبر ما تام ما تا پشتو تا کو آگے ملائیں تا کاف تا لام لام پیش. پیش لو تل 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 تا لام پیش لو تل تل تا ما تل طامتل تامتل تامتل کاف کاف واپس کاف کاف واپس کو را 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 زبر را را کھڑا زبر را را زبر را کبرا یا زیری کبرا یا نہیں پڑھا جائے گا بس ہے نا بس کبرا پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے اذا جاءت جاءت الطامة الكبرى کبرا سعاد آگے وف پھر کیا آگے پڑھیں گے وقت جاءت الطامة طامتل طامة الكبرى کبرا فا زبر سا فا واو واو الف فا زبر فا نہیں فا مد زبر ما سب واو الف فا واو الف مد نہیں واو الف فا واو الف فا پہلے الفاظ حروف بتائیں کون کون سے ہیں واو الف فا مد زبر مد زبر واف واف فا زبر فا سب وا سب ثواب سواف 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 آگے وف سواف ثواب ایسے پڑھائے ثواب بار بار دوبارہ دہرائے سارے اس کو آپ لوگ repeat کرتے رہیں ٹھیک وہ سب یہ اصل قرآن کا حصہ ہے اس کو مشق کریں پوری تختی کو بار بار آتا ہے یہ سب کو پڑھائیں آپ لیکن ہم غلطی کے بغیر اتنا کمانڈ نہیں مہارت حاصل نہیں ہوئی ابھی نا نا تو یہ ایسے ہی تو ہوگی پڑھا پڑھا کے آپ کچھ تو ہونا چاہیے قرآن کا دن بڑا دن
نہیں اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں نا مطلب تک و دو میں آگے بڑھ کے میں نے کرنا ہے تو اس میں پڑھ جاتے ہیں. پڑھ جاتے ہیں. خورشید بھائی آپ صحیح پڑھتے ہیں, بس تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے بس. نہیں وہ ہجے نہیں آتا نا, اسپیلنگ اس میں نہیں ملتا. ہجے کے بغیر بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس طرح بھی تو پڑھا ہے نا. ایسے بغیر ہجوں کے پڑھا دیں. زالن آنی دابتن دابتن حاجکا نہیں کرنا ہے. حاجکا حاجکا کھینچ کے حاجکا. حاجکا ہاں حاجکا ہاں حاجکا ہاں یہ صحیح ہے. نزالون نزالون وقت ضالین تو ہو جائے گا کہ گمراہ کر, گمراہی تو کرانی نہیں ہے. ولد ضالین گمراہ لوگوں میں